الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم خلاصۃ العرب الارباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دوسرے پارے کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ تم ان لوگوں کو مردہ نہ کہو جو اللہ کے راستے میں شہید کیے گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس فرمان میں آپ نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو فضیلت کے لحاظ سے یہ فرمایا کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آج کے موضوع کی مناسبت تاریخ کے لحاظ سے محرم الحرام میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس مناسبت سے چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ پورے عالم اسلام کو ان کی شہادت کے اوپر بہت ہے۔ جس طریقے سے ان کی شہادت بہت درد اور دکھ اور مظلومانہ صورت پیش کرتی ہے، اسی طرح اس واقعے کے ساتھ بے انصافی بھی بہت زیادہ کی گئی ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت فرمان ہیں جو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے بارے میں ہیں۔ آپ ان کو ریحانہ کہتے تھے کہ یہ میری خوشبو ہیں۔ بچے معصوم ہوتے ہیں اور ان سے خوشبو، ایک خاص خوشبو محسوس ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو سونگھتے تھے اور فرماتے تھے ریحانہ، تو یہ میرے خوشبو ہیں۔ ریحان نیازبو کو کہتے ہیں، جنت کی خوشبو ہے۔ اور جب آپ چلتا پھرتا بھی ان کو دیکھتے تو اٹھا لیتے تھے، حتیٰ کہ جمعے کے خطبے کے دوران بھی اگر یہ سامنے آ گئے تو آپ نے اٹھا لیا، اور ساتھ یہ فرمایا کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ، اولاد ایک آزمائش ہے، یعنی محبت بھی ایک آزمائش ہی کی صورت ہے۔ تو بہت فضیلت ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا، پوری دنیا اسلام اس موقف کے ساتھ متفق ہے کہ ان کا موقف صحیح موقف تھا۔ اگر ایک بے انصاف، بے دین، ظالم نظام کے خلاف حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یا آل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اٹھیں تو پھر کون اٹھے گا؟ پھر نہ اٹھنے میں تو ظلم کی تائید ہو جائے گی کہ گویا وہ ٹھیک ہی لوگ تھے اس لیے تو یہ سارے نہیں اٹھے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار، شفقت، ہمدردی، دعا، ساری چیزیں ان کو نصیب ہوئیں۔ مزید سعادت کہ یہ آل بیت میں سے، آل بیت تو اور بھی بہت ہیں، آپ کے چچا کی اولاد بھی آل بیت ہے، لیکن آل بیت میں یہ لخت جگر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی اولاد ہیں، یعنی بہت اونچا مقام ہے۔ سارے آل بیت اونچے ہیں، نبی کا خاندان سب اونچا ہے۔ حدیث میں آتا ہے تمہارے ہاں اگر نبی کا خاندان آباد ہو، اس کا احترام کرو، اس سے عزت سے پیش آؤ، اس سے دعاؤں کرو، ظاہر ہے اس کی نسبت کتنی اونچی ہے۔ تو یہاں پر آل بیت تو میں نے بتایا نا، جعفر کی اولاد بھی آل بیت ہے، عباس کی اولاد بھی آل بیت ہے، یہ سب، حارث کی اولاد بھی آل بیت ہے۔ یہاں پر تو بہت قریبی رشتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بچے ہیں۔ دوسرا رشتہ تو یہ ہوا کہ یہ آل بیت ہیں، صحابی ہیں۔ تیسری بات جو اور اعلیٰ ہے، حافظ قرآن، حافظ حدیث، عالم دین، مبلغ اسلام اور بہادر، ذی وجیہ، لوگ دیکھ کے نبی کی پیاس بجھا لیتے تھے۔ ان کی شکل بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتی تھی۔ یہ بہت ساری نسبتیں ہیں، یعنی چلو ایک شخص آل بیت ہے لیکن عالم نہیں ہے تو پھر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ بھائی دوسرے مقابلے میں لوگ عالم ہیں۔ یہاں ساری خوبیاں جمع ہیں۔ آپ حافظ قرآن ہیں، کئی صورتیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن میں جو بچے ہوتے ہیں نا، اس وقت 3-4 سال کے تھے جب آپ دنیا سے گئے تو یہ سنایا کرتے تھے۔ کئی دعائیں انہوں نے سیکھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حافظ قرآن، حافظ حدیث، مزید یہ کہ بہادر، مبلغ اسلام، ذی وجیہ، نبی کی یادگار ہے امت کے پاس۔ ان کے علاوہ نبی کی یادگار کون سی تھی؟ یہی تو دو تھے۔ پہلے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بس دشمنوں نے پروگرام بنا کے، واللہ عالم بالصواب، اس میں نے بتایا نا کہ جس طرح واقعی یہ بہت دردمندانہ ہیں، اور جیسے ان حضرات کے ساتھ بے انصافی کی گئی ہے اور ظلم کیا ہے، ایسی ان واقعوں کے ساتھ بھی، اس تاریخی کہانی کے ساتھ بھی بہت بے انصافی کی گئی ہے۔ بہرحال میری کوشش یہ ہے کہ جو مدلل حضرات ہیں، تاریخ ابن کثیر ہے وغیرہ، ان حضرات کی بات آپ کے سامنے کروں گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے ہیں، ان کو ایک پروگرام کے ساتھ بیوی کے ذریعے سے زہر دی گئی اور شہید ہو گئے۔ وہ بھی جوانی میں چلے گئے، 40 سال کی عمر کے لگ بھگ۔ یہ 55 سال کی عمر میں ان کو شہید کیا گیا۔ بات کر رہا ہوں کہ یہ کئی چیزیں ان میں موجود تھی خوبیوں والی، مقابل والے امتیوں کو تو ان کی رائے ہی کافی تھی۔ سوچا جائے نا، دیکھو نا جی، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں حضرات صحابہ، حضرات آل بیت رضی اللہ عنہ، ایمان کا حصہ ہیں۔ صحابہ کے مقابلے میں، آل بیت کے مقابلے میں کوئی بھی اور ہے جو صحابی نہیں ہے، آل بیت بھی نہیں ہے، صحابی بھی نہیں ہے، تو ان کو تو ادب و احترام میں اتنا ہی کر دینا تھا کہ ایک صحابی رسول یہ فرما رہا ہے، نبی کا نواسہ ہے، آل بیت میں سے یہ فرما رہے ہیں، بس ہم ان کے خادم ہیں، ہم غلام ہیں۔ یہ بات بھی ان کی حق ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر وزن میں برابر بھی ہوتے، ہو ہی نہیں سکتے وزن میں برابر، لیکن علم و عمل تقوی کے لحاظ سے اگر برابری بھی ہوتی پھر بھی ان میں وجہ خصوصیت تھی۔ یہ تو ایمان کا امتی کے ایمان کا حصہ ہیں۔ جب انہوں نے فرما دیا بھائی وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور ہمیں کچھ لوگ بلا بھی رہے ہیں تو انہیں بات ماننی چاہیے تھی۔ پھر مزید بات یہ دوستو، جس طریقے سے یہ عالم ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں،
مبلغ ہیں، بہت بڑے ماشاءاللہ خطیب، متوکل علی اللہ، اور بہادری میں اپنی مثال ہے۔ ظاہر ہے خون کون سا ہے، تو اثر ہے، اونچا خون ہے۔ اسی منسبت مقابل میں نہ وہ حفظ ہے، نہ وہ قاری ہیں، نہ وہ عالم ہیں، نہ وہ اتنے بہادر ہیں، نہ وہ اتنے سخی ہیں، کوئی ایسی خوبی کی بات نہیں ہے۔ یہی وجہ ہوئی کہ یزید نے جب اپنی بیعت زبردستی کرانا چاہی، یہ بند ہے، زبردستی بیعت کرانا چاہی تو اپنے قریب جو شام یا یہ جو علاقے تھے نا، انہوں نے بیعت کی، مکہ والے اور مدینہ والے یزید کی بیعت کے اوپر راضی نہیں تھے، یزید کی بیعت پر راضی نہیں تھے۔ یعنی اس میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں کہ جو ان کو اچھا نہیں سمجھتے، اور زبردستی اس نے کرنے کی کوشش کی، کئی اس نے گورنر معزول بھی کیے کہ تم زبردستی کیوں نہیں کرتے ہو میری بیعت کے اوپر۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں ایک امتی کے لیے اتنی ہی بات بڑی ہے کہ سامنے ہے کون، اس چیز کو سوچا جا سکتا تھا، اور پھر سامنے ہونے کے ساتھ ساتھ ایک با کمال شخص ہے، یعنی تمام خوبیوں کا مرکز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ چلنے کا انداز حسن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تھا، اور اوپر والی باڈی کا ظاہر ہے بندہ نانحال کی طرف جاتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال جب اس نے گورنر بھیجے اور زبردستی بیعت کی کوشش کی، منع کیا گیا اس کو، تو یہ حضرات، اس میں عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے، اور حضرت عائشہ بھی راضی نہیں تھی، اور بھی صحابہ اکرام راضی نہیں تھے۔ عبداللہ بن زبیر ہیں جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ سارے پھر مکہ میں آ گئے۔ جب یہ مکہ میں آ گئے اور حج کا موسم ہے تو مکہ میں ادھر سے خطوط بھی بہت آ گئے کوفہ کی طرف سے، بس ایک عجیب ترتیب ہوئی ہے، معلوم نہیں اس میں اللہ کی طرف سے کیا حکمتیں تھیں۔ تو بات یہ دوستو، یہ جو اسلام کا شجرہ طیبہ ہے، یہ پھولتا ہی خون شہید سے ہے، شہادت کے خون سے شجرہ طیبہ بڑا ہوتا ہے، پھلاور ہوتا ہے، سایہ دار ہوتا ہے، اور یہ اسی سے ہی نظام چلتا ہے۔ اگر اس ظلم کے خلاف جس میں بے انصافی تھی، اور جو تاریخ لکھنے والے انصاف مزاج ہیں، یعنی جن میں نا کوئی پہلو غالب نہیں ہے، جو تاریخ لکھنے والے انصاف مزاج ہیں نا، معتدل، وہ بھی کہتے ہیں کہ اموی خاندان کو نوازا جا رہا تھا، اللہ تعالیٰ کا شکار تھا یزید کا دور، اور اس کے خلاف آواز ہر طرف تھوڑی تھوڑی اٹھ رہی تھی۔ لیکن میدان میں آنے والا دوستوں کوئی ہوتا ہے، گھروں میں تو آگے پیچھے تو بات لوگ کرتے ہی رہتے ہیں نا۔ شہادت اونچی چیز ہے، اللہ کے امر سے ملتی ہے، اللہ کا اس میں راز ہوتا ہے، یہ ایسی بھی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر یوں، لیکن ظلم بہت ہے، ان کے ساتھ بے انصافی بہت ہوئی۔ اسی وجہ سے دوستو آج 1400 سال ہو گئے، سن 61 ہجری 10 محرم سن 61 ہجری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی 61 سال آپ نکالیں اس تاریخ اسلام میں، تو ہر سال محرم کا مہینہ انتہائی دکھ کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ محرم کا مہینہ ویسے ہی محترم ہے، اشہر حرم، یہ جس میں شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم، ذیقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ اشہر حرم ہے، یہ ویسے ہی محترم ہے، انہیں احترام سے منانا چاہیے، لڑائی اس میں جائز نہیں۔ لیکن مزید اس میں احترام میں اضافہ یوں ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تقریباً 30 کے لگ بھگ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کیا گیا۔
ویسے تو ساتھی 72 شہید ہوئے، دوسرے اور دوست تھے، غفاری قبیلے کے تھے، دوسرے قبیلے کے تھے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، اور بھی ساتھ تھے لوگ، لیکن جو صرف خاندان رسول ہے وہ تقریباً 30 کے لگ بھگ ہیں۔ اور ان حضرات کا کوئی پروگرام لڑائی کا نہیں تھا۔ جب لڑائی کا پروگرام ہوتا ہے نا بندے کا، تو بندہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا، سمجھدار شخص، عام سمجھدار شخص کی بات کر رہا ہوں۔ جب لڑائی کا پروگرام ہو، بندہ نوجوان عورتوں کو ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ اس میں بعض عورتیں تو امید میں تھیں اور بچے چھوٹے چھوٹے تھے، تو لڑائی کا کوئی پروگرام نہیں تھا۔ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ حسن ظن رکھتا ہے۔ دو بورے خط کے کوفہ والوں کی طرف سے لکھے گئے، 2 بوریاں بھری ہوئی تھی کہ آپ آئیں، یہاں ظلم کا چرچا ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، تختہ الٹ دیں گے یزید کا، فلاں کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ اور کوفہ میں چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دارالخلافہ مدینہ طیبہ سے منتقل کر کے کوفہ میں بنایا تھا، تو کافی حد تک کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معتقد لوگ بھی موجود تھے۔ پھر مزید ان کی طرف سے خط بھی آ گئے۔ انہیں ڈبل سہارا ہوا، چونکہ یہ پہلے رہتے بھی ابو کے ساتھ کوفہ میں ہی تھے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کوفہ میں ہی تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت علی کے رضی اللہ عنہ کے ساتھ کوفہ میں ہی تھے۔ کوفہ کے اطراف آگے پیچھے کچھ جانتے تھے، سمجھا کہ والد کے بھی معتقد ہیں، اور یہاں خط بھی بہت زیادہ آ گئے۔ بات یہ ہے کہ دوستو، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ نے ایک ظلم کے سامنے ایک تاریخ خون کے ساتھ لکھوانی تھی، اور اس لیے اتنی قیمتی ہستیوں کی شہادت اللہ نے قبول کی ہے۔ شہادت کوئی پریشانی کی چیز نہیں، ایک فطرت انسانی میں دکھ تو ہوتا ہے۔ آپ کو دکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی ہوا، یہ دکھ تو فطرتی ہے، لیکن اتنا وہ کہ بندہ گویا شہادت کی فضیلت سے ہی سمجھے کہ وہ ڈر رہا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آخرت میں جب جنتیوں کو جنت عطا کر دی جائے گی، ان سے پوچھا جائے گا تمہیں کیا چاہیے، کیا چاہیے، سب کچھ الحمدللہ مل گیا۔ پوچھا جائے گا کوئی تمنا ہے تمہاری جو پوری نہیں ہوئی، جنتیوں سے سب کو، جب شہداء کو بھی سب کو جنت دے دی جائے گی، پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ کوئی تمہاری آرزو، کوئی تمنا ایسی ہے جو پوری نہیں ہوئی، تو شہید کھڑے ہو جائیں گے۔ شہید عرض کریں گے رب العالمین دوبارہ دنیا میں بھیج، جو شہادت کے وقت سرور نصیب ہوا وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ شہادت تو بہت اونچی چیز ہے، ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی، اونچے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، اونچے لوگوں کو۔ بہرحال اللہ کا فیصلہ ہے۔ یہی وجہ حدیث میں آتا ہے ہر مومن جہاد میں حصہ لے، دعا کرے جہاد میں جانے کے لیے، مجاہدین کو کے ساتھ تعاون کرے، شہادت کی موت مانگے، جہاد میں شریک ہو جائے، مجاہدین کے ساتھ تعاون کرے، دعا کرتا رہے۔ اگر ان میں سے کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ جہاد کا شوق، نہ شہادت کا شوق، نہ جہاد میں شریک ہوا، نہ جہاد والوں مجاہدین کے ساتھ کوئی تعاون کیا، کبھی دل میں خیال نہیں آیا جہاد کا اور شہادت کا، تو اگر مر جائے گا تو مات علی النفاق، منافق کی موت مرے۔ شہادت تو اونچی چیز ہے، اور اسلامی شریعت والوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ اس اسلامی تعلیمات میں بندہ جب سیر کرے نا، گم ہو جائے، مطالعہ کرے، سمجھ آتا ہے۔ آپ مطالعہ کریں شہادت کی فضیلت میں، تقریباً مسلمانوں کی موت شہادت کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ بھائی کسی لمبی بیماری میں مر گیا تو فرمایا شہید، پیٹ کی بیماری میں مر گیا تو فرمایا شہید، پھوڑے نکل گئے اس بیماری میں مر گیا تو شہید، کہیں پانی میں غرق ہو گیا تو شہید، اس کے اوپر کوئی دیوار گر گئی تو شہید، عورت بچے کی ولادت کے وقت مر گئی تو شہید، وغیرہ وغیرہ، بہت زیادہ شہادت ہے۔ مزید اور مطلب اسلام میں آسانی دیکھیں، فرمایا کہ جو شخص سورہ حشر کی
آخری آیات پڑھ کر سوتا ہے، پڑھتا رہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ایک مرتبہ دن کو یا رات کو کوئی شخص پڑھ رہتا ہے، اس دن یا رات میں یہ شخص فوت ہو گیا تو شہید کی موت مرے گا۔ یعنی شہید اس اللہ کا فضل اتنا ہے کہ بہت ساری بیماریاں ہیں کہ جن میں انسان فوت ہو رہا ہے۔ کسی کو شوگر کی مرض ہے، کسی کو بلڈ پریشر کی مرض ہے، کسی کو کینسر کی مرض ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں اوے فلانے کو کینسر ہو گیا، بڑی موذی مرض لگ گئی، بڑا فلان ہو گیا۔ نہیں، پریشان نہ ہو، اللہ اس کو دنیا سے اٹھا رہا ہے راضی ہو کر، اس کو شہادت کی موت دے رہا ہے۔ ایسی کیا بات ہے؟ اسلام میں تو دوستو دیکھو کتنی آسانی ہے۔ تو ایک تو شہید وہ ہے جو میدان جہاد میں گیا، کفار کے مقابلے میں شہید ہوا، ماشاءاللہ وہ تو بہت اونچا شہید ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ شہید جو ہے نا، جو کفار کے مقابلے میں گیا، وہ شہید جنت میں اتنا اونچا مقام حاصل کرے گا کہ اس سے اوپر اونچا مقام صرف نبوت کا ہوگا، شہیدوں کا مقام۔ تو جنت عطا کر دی جائے گی، آخرت میں جنت عطا کر دی گئی۔ اللہ پوچھے گا کوئی تمنا، کوئی آرزو، کوئی خواہش تمہاری ہے، اس کو پورا کرتے ہیں؟ تو شہید کہیں گے کہ اللہ پاک دنیا میں بھیج، پھر تیرے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، ہاں اسلامی سرحد کی حفاظت کے لیے پھر لڑیں، قتال کریں، پھر شہید کر دیے جائیں۔ وہ تمنا، وہ آرزو، یہ کوئی خاص آرزو دوستو، یہ تو معمولی بات نہیں ہے، یہ خاص بات ہے۔ جو شہید کو کوئی خاص سرور نصیب ہوا، دیکھو بھائی، کوئی اپنی مال کی حفاظت کی خاطر مارا جاتا، حدیث میں آتا ہے شہید۔ اپنی جان کی حفاظت کی خاطر مارا جاتا ہے شہید۔ اپنی بچوں کی حفاظت کی خاطر مارا جاتا ہے شہید۔ چوری کرنے آئے چور، اس نے مقابلہ کیا، مارا گیا، یہ شہید، وہ مارے گئے مردار۔ ڈاکہ مارنے آئے، یہ اس نے مقابلہ کیا، یہ مارا گیا شہید، وہ مارے گئے مردار۔ اور تو اسلامی ملک کی سرحد، فرمایا لغدوۃ فی سبیل اللہ، لغدوۃ فی سبیل اللہ او روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ ایک گھڑی اگر مسلم مجاہد نے اللہ کے راستے میں پیرا دیا، گولی نہیں چلی، توپ خانے نہیں چلے، بم نہیں چلے، تیر اندازیاں نہیں ہوئی، صرف پیرا دیا، لغدوۃ فی سبیل اللہ، پیرا دیا ایک گھڑی، پوری رات نہیں، پورا دن نہیں، پوری زندگی نہیں، لغدوۃ تھوڑی سی دیر، اس اسلامی مجاہد نے اسلامی سرحد کا پہرا دیا، دنیا وما فیہا کی عبادت سے زیادہ ثواب لے گیا۔ لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا۔ دوستو یہ اونچی چیز ہے، قرآن مجید نے 24ویں پارے میں فرمایا کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا نا، پہلا سور، ساری دنیا بے ہوش ہو جائے گی، سب بے ہوش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل جو سور پھونکنے والا فرشتہ دوستو، وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا، آخر میں وہ بھی بے ہوش ہو جائے گا، جو ایک عرصے تک سور پھونکتا رہے گا۔ لوگ اس کی آواز اتنی تیز نہیں ہوگی، اتنی اونچی سور کی آواز، حدیث میں آتا ہے اس پھونک کی آواز اتنی اونچی نہیں ہوگی، آواز تو آہستہ ہوگی، لیکن اس میں ایسا کوئی موت کا پیغام ہوگا، اس میں ایسی کوئی زہریلے اثرات ہوں گے، دل پھٹنے لگ جائیں گے، لوگ پہلے دوڑیں گے جنگل کی طرف، جنگل والے شہروں کی طرف، پھر گرنے لگ جائیں گے، سب بے ہوش ہو جائیں گے، حتیٰ کہ آخر میں فرشتے بھی بے ہوش ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جب اسرافیل سور پھونکیں گے پوری کائنات تباہ ہو جائے گی، مر جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ اس سور کی وجہ سے پوری
من فی السماوات و من فی الارض مر جائے گی، بے ہوش ہو جائے گی، الا من شاء اللہ، مگر کچھ لوگ ایسے ہوں گے ان پر جب اسرافیل کی سور بھی اثر نہیں کرے گی، وہ نہیں مریں گے، وہ نہیں بے ہوش ہوں گے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، من شاء اللہ کون لوگ ہوں گے جو سور کی وقت بھی مریں گے نہیں، ان پر بے ہوشی طاری نہیں ہوگی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے دوبارہ نہیں مریں گے، وہ پہلی دفعہ بھی نہیں مرے۔ ہاں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، وہ پہلی دفعہ بھی نہیں مرے۔ نام کس کا لیا؟ کس کے نام پہ انہوں نے جان دی؟ وہ حی لا یموت ہے نا، اللہ کے نام پہ جان دے دی نا، اسلام کی خاطر الہی کلمت اللہ کے لیے جان دی، تو اللہ حی لا یموت۔ ان پر یہ مردہ ان کو کہنا جائز نہیں۔ کسی نے شہید کو مردہ کہا، گناہ کبیرہ کیا، قرآن کے نص کے خلاف کر دیا، گناہ گار ہوگا۔ اور عقیدہ اس کا شہید کے بارے میں اگر مردے کا ہے تو قرآن کے نص کا انکار کر دیا، کافر ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے ان کو خبردار مردہ نہ کہو۔ تو من شاء اللہ ساری دنیا بے ہوش، پھر دوبارہ سور پھونکی جائے گی، دوبارہ لوگ اٹھیں گے، زندہ ہوں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ شہید پہ فنا کا فیصلہ نہیں ہوگا، بے ہوش نہیں۔ شہادت اونچی چیز ہے۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا من خلفهم الا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ جو شہید ہیں، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اے مخاطب خبردار، اللہ کے راستے میں جان کے نذرانہ دینے والوں کو مردہ نہ کہنا۔ بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ، یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا ہے، یہ کھاتے پیتے ہیں، تمہیں معلوم نہیں ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا مِنْ خَلْفِهِمْ، شہید اللہ کے ہاں جا کے کیا تمنا کرتے ہیں کہ کاش کہ اللہ نے جو ہمیں نوازا، ہمارے پچھلوں کو بھی یہی بات پتہ چل جائے، وہ جو پیچھے ہمارے ساتھ مجاہدین جہاد میں شریک ہیں انہیں ہمارا یہ مقام پتہ چل جائے تو وہ بھی ہمارے ساتھ آ جائیں، شہادت حاصل کر کے آ جائیں، ہمارے پچھلوں کو بھی پتہ چل جائے، وہ اتنا مقام حاصل کر کے پچھلوں کے لیے بھی۔ نیک بندے کی پہچان ہی یہی ہوتی ہے دوستوں، وہ دنیا میں زندہ ہو، آخرت میں اللہ کے ہاں پہنچ گیا ہو نا، نیک کی پہچان ہی یہی ہے کہ اس کو فکر یہ ہوتی ہے جیسے مجھے اللہ نے کچھ عطا کیا، اس کو بھی مل جائے، اس کو بھی مل جائے، اس کو بھی مل جائے۔ دنیا دار شخص کی کیا پہچان ہوتی ہے؟ دنیا دار شخص کی کیا پہچان ہے؟ مجھے مال و دولت ملا نا، اس کو نہیں ملنا چاہیے، اس کو نہیں ملنا چاہیے، ہمارے رشتہ داروں کو اوروں کو نہیں ملنا چاہیے، اوروں کو نہیں ملنا چاہیے۔ وہ آپ لوگ سارے ذمہ دار آگے پیچھے جانتا نا بننے کاٹتے رہتے ہیں، اپنی زمین بڑھاتے ہیں، وہ اللہ کے بندے اس کو زمین دینی چاہیے، یار تیری تھوڑی ہے تو لے لے۔ ہاں، ایمان والے کی تو کوالٹی یہ ہے نا، دنیا دار کی پہچان یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر دیکھنا چاہتا ہے، اور دیندار کی پہچان یہ ہے کہ خود اگر نیک ہے تو اس کو تڑپ لگی رہتی ہے وہ بھی نیک ہو جائے، وہ بھی نیک ہو جائے، وہ بھی نیک ہو جائے۔ آخرت میں پہنچ گیا، کہتا بما غفر لی ربی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، میرے رب میرے بعد والوں کو یہ بات پتہ چل جائے کہ شہادت میں، شہادت حاصل کرنے میں اللہ نے وہ اعزاز عطا کیا، آپ نے میرے رب مجھے وہ اعزاز عطا کیا، اس شہادت والی اعزاز کی کہانی میرے بعد والوں کو پتہ چل جائے تاکہ وہ بھی حاصل کرے۔ وہ پتہ چل جائے تو پھر تو ایمان بالمشاہدہ ہو گیا نا، کوالٹی تو ایمان بالغیب کی ہے، ایمان بالمشاہدہ ہو گیا نا جی، پتہ چل گیا تو پھر تو ایمان۔ ہاں لیکن شہید جب قریب ہوتا ہے نا، منظر جب قریب ہوتا ہے نا، شہید کا نظام جب قریب ہوتا ہے نا دوستو، اسے نظر آ جاتا ہے، اسے نظر آ جاتا ہے، شہید کو اپنا نظام سب نظر آ جاتا ہے۔ احد کی کہانی پڑھ کے دیکھیں، غزوہ احد کی، آتے ہیں صحابہ ملتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول، احد
پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہ شہید کو پتہ چل جائے بھائی شہید کی کہانی اور ہے, یہ نظام اور ہے. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہید کی نظام کی بات بتا رہا ہوں, اور نظام ہے اس کا. ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری میں مسلمہ کذاب کے مقابلے میں گئے, جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے. انہوں نے زرہ بڑی قیمتی پہنی ہوئی تھی. شوق کی بات ہے نا دوستو, مجاہد کا شوق یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس گھوڑا عمدہ ہونا چاہیے. ہاں, مجاہد کا شوق ہوتا ہے اس کے پاس اسلحہ, تلوار اچھی ہونی چاہیے, یہ اسلحہ اچھا ہونا چاہیے, اس کے پاس زرہ اچھی ہونی چاہیے. یہ مجاہد کی کوالٹی ہے, یہ اسلامی تاریخ ہے دوستو. دنیا نے اسلام کو غلط صورت میں تصور کی غلط شکل دے کر پیش کیا. اسلام دفاع کرتا ہے, غیرت کے ساتھ دفاع کرتا ہے, بزدل بنا کے اسلام نہیں رکھتا. دوستو یہ ضرور ہوا کہ نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلا. یہ بھوک آئی, یہ دکھ آئے, صحابہ پر بھی آئے, یہ ضرور ہوا, لیکن نبی کے گھر میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اسلحہ نہیں تھا, زرہ نہیں تھی, اسلحہ نہیں تھا, سواری نہیں تھی, گھوڑا نہیں تھا, ایسا نہیں ہوا. مجاہد کی کوالٹی یہ ہے. پھر حدیث میں کیا تھا, فرمایا ہم نے گھوڑے کی پیشانی پہ خیر رکھ دیے. بخاری کی حدیث ہے, ہم نے گھوڑے کی پیشانی پہ خیر رکھ دیے. گھوڑا پالو, خیر چاہتے ہو گھر میں گھوڑا پالو, خیر ہی خیر. فرمایا وہ باندھا ہوا ہوگا نا, ادھر چلے گا ادھر چلے گا, جانور ہے نا, اس کی بھائی فطرت میں یہ بات ہے نا, وہ ادھر ادھر تو پاؤں مارے گا, ادھر ادھر چلے گا. فرمایا وہ ادھر ادھر جب ہوگا قدم اٹھائے گا, اس کے قدم اٹھانے پر بھی جو اس کا مالک ہے اس کو ثواب ملتا رہے. یہ گھوڑے کی بات, یہ مجاہد کی وجہ سے. اسلام میں یہ بات ہے دوستو, مجاہد کے پاس اسلحہ ہو, جہاد کی مشق میں رہے. کسی وقت بھی کہتے ہیں نا برے وقت کا, برے حالات کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا, تو کیا مطلب ہے, اپنی تیاری کر کے ساتھ رہنا چاہیے. جب آپ اپنی تیاری میں ہوں گے دشمن کبھی آپ کی طرف نہیں دیکھے گا. اسلام تو دو باتوں کی بات کہتا ہے, ایک اعدوا لهم ما استطعتم, اور ایک کہتا ہے کہ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ایک تو یہ ہے کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, جتنی تمہاری طاقت ہے اتنی جہاد کی تیاری کر کے رہو, جتنی طاقت ہے. اور دوسری بات کہ آپس میں ناراض نہ ہونا, متفق ہو کے رہو. خلافت عثمانیہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ کہ خلافت عثمانیہ کئی سو سال رہی, بہت کمزوریاں تھیں ان کے اندر, لیکن دشمن نے تو کبھی میلی نظر سے نہیں دیکھا, اس لیے کہ ایک پوری سلطنت ہے مسلمانوں کے پاس. تو بات کر رہا ہوں دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلحہ بھی تھا, زرہ بھی تھی, سب کچھ تھا. ثابت بن قیس, میں کہہ رہا ہوں مجاہد کی کوالٹی کیا ہے, اس کی شوق کیا ہونی چاہیے کہ میرے پاس اچھی زرہ ہو, اچھی تلوار ہو, یا آج کل کے لحاظ سے جو اچھا اسلحہ ہے وہ. اور ثابت بن قیس نے بہت قیمتی زرہ پہنی ہوئی تھی, شہید ہو گئے. سمجھنے کی بات ہے, شہید ہو گئے, زرہ کسی نے اتار لی, چوری کر لی. ایک صحابی کی خواب میں آئے, کہا اس کو دوست خواب میں شہید ہو گئے, ثابت بن قیس شہید ہو گئے, اب خواب میں آ رہے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے, بل احیاء عند ربہم, یہ زندہ ہیں. کہا سن میری بات دوست, میں ثابت بن قیس ہوں جو آپ کی خواب میں آیا ہوں, ایسی ویسی بات نہ سمجھنا. میں جو بات کر رہا ہوں اس کو اسی طریقے سے اس کا آگے اس کے اوپر عمل کرنا, خواب کو ویسے ہی نہ سمجھنا. یعنی باقاعدہ پہلے ثابت بن قیس نے جس کی خواب میں آئے نا اس کی پوری ذہن سازی کی کہ ایسا نہ ہو کہ خواب سمجھ کے اس کو ایسے فضول سمجھ لو. میں ثابت بن قیس ہوں, میں کوئی شیطانی صورت میں تمہارے پاس نہیں آیا ہوں, میں ثابت بن قیس کہہ رہا ہوں تمہیں, میری یہ وصیت ہے, یہ خالد کے پاس لے کے جانا. خالد بن ولید کے بعد
پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ وہ امیر المومنین تھے ان کے پاس لے کے جانا اور اس میری بات کو میری وصیت کو اسی طرح نافذ کرنا. پہلے جو ذہن سازی کی شہید ہو گئے ہیں, ثابت بن قیس شہید ہو گئے. کہا میری زرہ فلانے بندے نے چوری کر لی ہے, میں شہید ہو چکا تھا, میری زرہ فلانے بندے نے چوری کر لی ہے. اس کے پاس جا کے پہلے خالد کو بتاؤ, وہ انتظام کریں گے, اس سے وہ زرہ واپس لے لیں گے. میری زرہ کی یہ علامتیں ہیں, وہ بڑی قیمتی زرہ ہے, اور کسی کی ایسی زرہ نہیں ہے. پھر جب زرہ مل جائے پھر حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ مسلمین رضی اللہ عنہ کے پاس جانا, ان سے یہ ساری کہانی سنانا, اور پھر اس زرہ کو بیچ کر میرے اوپر فلانے بندے کا قرضہ ہے وہ قرضہ میرا اتار دینا. یہ شہادت کے بعد کی بات ہے. یہ شخص گئے, اس بندے کو کہا کم بخت زیادہ باتیں نہ کرنا, تیرا جرم واضح ہو گیا. وہ رونے لگ گیا, توبہ کی, زرہ واپس کی, خالد بن ولید سے تصدیق کرائی, چونکہ یہ سپہ سالار تھے, جنگ یمامہ کی بات ہے. ابو بکر صدیق کے پاس پہنچے اور اسی طرح اس زرہ کو پیش کیا اور بیچا گیا اور قرضہ اتارا گیا. شہید بہت اونچی چیز ہے دوستو. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منکر نکیر جب آخرت میں آئیں گے نا, شہید سے سوال و جواب نہیں ہوگا, میدان حشر میں حساب و کتاب نہیں ہوگا شہید سے. شہید جب دنیا سے گیا تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو جنتی پرندوں کے اندر اس کی روح کو ڈال دیا جاتا ہے, اور پھر وہ جدھر جائے جنت کے باغات میں ادھر ادھر جدھر چرے چگے, اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ اعزاز ہے شہید کے لیے عالم برزخ کا. اور سونے کے بڑے بڑے پنجرے بنائے گئے عرش کے نیچے جو لٹک رہے ہیں, ان کے اندر ان کی مرضی ہے جا کے آرام کرنا چاہیں. تو شہید کا اعزاز ہے یہ, اور یہ سب سے اونچا اعزاز کہ اس کے مردہ نہ کہو, اللہ کی رضا کی خاطر اس نے جان دی. یہی وہ شہادت کا اعزاز ہے دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل وددت ان اقتل, اللہ پاک کا رسول یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ میرے رب, میرا دل چاہتا ہے تیرے راستے میں شہید کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر شہید کیے جاؤں, پھر زندہ کیے جاؤں, پھر شہید دوبارہ بھیجا جاؤں. اور شہید یہ کوئی اونچی بات ہے, حساب و کتاب نہیں ہے, سوال و جواب نہیں ہے, دوبارہ فنا کا نظام نہیں ہے. تو بات یہ دوستوں, میں اس شہادت کی بات یہ کرنے کا میرا مقصد یہ ہے, یہ اونچی چیز ہے. اونچے لوگ اس راستے میں قبول ہوتے ہیں. سب سے اونچا اللہ کے نزدیک, سب سے اونچا اللہ کا بھیجا ہوا پیغام ہے, منشور ہے, وہ اسلام ہے آخری دور کے لیے. اور ان کا ارادہ کوئی لڑائی جھگڑے کا نہیں تھا, بس خاطہ ہے, اعتماد کیا, اور مومن یہی ہوتا ہے کہ وہ حسن ظن رکھتا ہے. بہرحال حج کے موسم میں ان کو سمجھایا بھی گیا کہ نہ جائیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی کہا, اور لوگوں نے بھی بہت کہا, اپنے رشتہ داروں نے بھی بہت کہا. عجیب بات یہ ہے دوستو, جو دکھ کی بات ہے, جو زیادہ دکھ کی بات ہے, یزید سے کیا گلا, ابن زیاد سے کیا گلا, وہ تو دوسری دنیا ہے نا. سب سے زیادہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے بارے میں جس نے کردار ادا کیا ہے وہ شمر ذوالجوشن ہے. شمر ذوالجوشن, اس کی پھپھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیگم ہے. یعنی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ یہ کرنا ہے, مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو پہلے بھیجا, حالات کا جائزہ لیا اور وہ شہید کر دیے گئے. انہیں پتہ چل گیا کہ دھوکہ ہے. بہرحال ان کا پروگرام بنا, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا لڑائی کا, اور ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا ہے, ہم خود ملنا چاہتے ہیں یا ہمیں چھوڑ دیا جائے, واپس جانا چاہتے ہیں. یہ باتیں جو حر بن یزید نے پہنچائی نا, یہ حر بن یزید وہ نہیں ہے. حر بن یزید نے جب یہ باتیں پہنچائیں ابن زیاد کو کہ وہ
کوئی لڑائی کا پروگرام نہیں ہے اور وہ سلو کی شکل میں بس جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ ابن زیاد کسی حد تک راضی بھی ہو گیا، جو گورنر تھا کوفہ کا، اور یہ بدبخت اسی لیے اس کو گورنر بنایا گیا تھا ابن زیاد کو۔ اس سے پہلے ابن زیاد نہیں تھا، اسی کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، اور یزید نے بھیجا تھا، حلف لے کے بھیجا تھا کہ ان کو گرفتار کرنا ہے، یوں کرنا ہے، فلاں کرنا ہے۔ بہرحال جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، سب سے پہلے 1000 گھوڑ سوار حر بن یزید ابن زیاد کی طرف سے، یزیدیوں کی طرف سے حر بن یزید مقابلے میں آیا۔ 1000 گھوڑ سوار۔ بھائی ادھر تو بندے 80 بھی نہیں ہیں، 80 بھی نہیں، وہ بھی ان میں سے کوئی بچے ہیں، کوئی خواتین ہیں، کوئی اس طرح کا لڑائی کا تو پروگرام نہیں۔ اتنا بڑا شور شرابہ، اتنا بڑا تماشا۔ لگتا یہ ہے ان کے پاس بھی فوج اسی کام کے لیے صرف تھی۔ کیا سمجھے ہو، پتہ نہیں کیا سمجھے ہو، لگتا یہ ان کے پاس بھی فوج صرف اسی کام کے لیے تھی۔ اتنا روب ڈالا۔ پہلے تو 1000 گھوڑ سوار آئے، پھر اس کے بعد 3-4 ہزار فوجی اور بھیجے، وغیرہ وغیرہ۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باتیں کی، آپ وہ خطبے پڑھیں، اس شخص کی دلیری کے اوپر وہ اتنی اعلیٰ مثال ہے۔ کہا دیکھو بھائی، خلافت اسلامیہ کا نفوذ چاہتے ہیں، تم ظلم و ستم ختم کرو، خلافت اسلامیہ کو نافذ کرو، نہیں کرتے ہو تو ہم تمہاری ظالمانہ اس ملوکیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یعنی یہ دشمن کے احاطے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ جب یہ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہا ہے، نہیں مانتے ہیں۔ کہا گرفتاری پیش کر دو، کہا اس سے موت اور شہادت بہتر ہے، گرفتاری کیوں دوں؟ نہیں مانتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے جدھر جانا چاہیں جائیں۔ یہ ساری ایک نقطہ ان کا، ایک نقطہ ان کی بہادری، شجاعت اور اخلاص، احیاء دین، خلافت اسلامیہ کے نفوذ کے لیے تھا۔ لڑنے کے لیے آئے ہوتے تو میں نے بتایا نا کہ مدینہ پورا یزید کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، مکہ پورا یزید کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار نہیں تھا، وہ زبردستی کر رہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا زبردستی کا۔ اگر یہ لڑنا چاہتے ہوتے تو ہزاروں کو ساتھ لے کے آتے اور باقاعدہ اسلحہ اور ایسی صورت بھی ہوتی۔ ایسی بات نہیں تھی، یہاں پہنچ گئے، انہیں سمجھ آ گئی، دھوکہ ہوا، اور پھر کہتے بھی تھے کہ مجھے تو عبداللہ ابن عباس نے کہا تھا کہ نہ جاؤ، یہ دھوکے والے ہیں، لیکن اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، میں تو سمجھ رہا تھا بڑے سچے لوگ ہیں یہ۔ بہرحال جب سب سے پہلے تو حر بن یزید آیا، ادھر مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے جب بات چیت کی، اچھا تماشا دیکھو دوستو، تماشا دیکھو، یہ دشمن کتنا بڑا منافق کہ نمازیں، جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھا رہے ہیں اور یہ سارے مخالفین بھی حسین کے پیچھے آ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے حالات کا جائزہ لینا چاہتے ہوں گے، یہ کیا مشورہ کرتے ہیں، یہ تقریر کیا کرتے ہیں، یہ خطبہ کیا دیتے ہیں، واللہ عالم مہاراج۔ لیکن انہوں نے بھی تقریباً 2-3 نمازوں کے بعد، ایک نماز کے بعد یہ خطبہ دیتے تھے، اور ماشاءاللہ دلیرانہ خطبہ ہوتا تھا۔ جی اگلی بات جو کر رہا ہوں، حر بن یزید کے ساتھ جب بات ہوئی، اس نے ابن زیاد کے سامنے جا کے باتیں رکھی، حضرت حسین صلو کے ساتھ جانا چاہتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ راضی ہو گیا، بس ٹھیک ہے معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ وہاں پر یہ بدبخت شخص بیٹھا تھا جو شمر ذیلجوشن، جس کی پھپھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہے، اور اس میں سے عبداللہ اور علی اور فلاں یہ بچے بھی ہیں، عثمان نام، اور اس طرح وہ اس معرکے میں شریک بھی تھے۔ وہ آپ سنتے ہیں نا علی اصغر، تقریروں میں آپ لوگ یا اخباروں میں بھی بات آتی ہے نا، علی اصغر، علی اکبر فلاں، یہ ایک کا نام عثمان ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، اور ایک کا نام عبداللہ ہے۔ وہ بس اس لقب کے ساتھ یوں مشہور ہو گئے، تو عقیدت میں یوں ہی پکارا جانے لگا۔ میں جو بات کر رہا ہوں کہ ابن زیاد کے پاس جب بات چیت ہوئی، وہ راضی ہو گیا کہ ٹھیک ہے معاملہ رفع دفع ہو جائے۔ وہاں پر شمر ذیلجوشن نے، اس بدبخت نے یہ بات کہی کہ ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ جب ہاتھ سے نکل جائیں گے تو پھر خلافت انہی کے پاس ہے، پھر یہی حاکم ہوں گے، انہی کا سب کچھ ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ یہ اس شخص نے ابن زیاد کی وہ ذہنی سوچ تبدیل کی ہے۔
بہرحال دوستو ظلم بہت بڑا ہوا، اور ایسی بعض تعریفیں بول باندھتے رہتے ہیں فلاں فلاں. بات یہ ہے اس میں حر تو طائب ہو گیا تھا بعد میں، جو سب سے پہلے 1000 گھوڑ سوار لے کے مقابلے میں آیا، توبہ کر لی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، آپ کے ساتھ لشکر میں شریک ہو گیا، اور حضرت حسین سے پہلے بیچارہ شہید بھی کر دیا گیا. خیر شہید تو بیچارہ نہیں ہوتا، شہید بھی کر دیا گیا کہ میں اپنی غلطی کی معذرت چاہتا ہوں. لیکن بہرحال دوسرے لوگ ہزاروں میں تھے. اللہ کا نظام دیکھیں، اسلام کی فتح دیکھیں. یہ 72 بندے شہید ہوئے، وہ 88 مردار ہوئے. بھائی 5-7 ہزار مقابلے میں فوج گھوڑ سوار الگ، یہ 72 شہید ہوئے. ان 72 میں عورتیں بھی، چھوٹے معصوم بچے، بالکل معصوم بچے گودیوں والے، وہ شہید کیے گئے. وہ سارے مل کر 72، جس میں 30 کے لگ بھگ آل بیت ہیں. مقابلے میں ہزاروں میں پورے اسلحے کے ساتھ، اور وہ 88 مردار ہوئے. یہ تو بات الگ ہے. اگلی بات دوستو، اسلام کی صداقت کی اور دشمن کے منحوس اور ناکام نامراد ہونے کی اتنی بڑی مثال ہے. جتنے یہ لوگ مقابلے میں تھے، جتنے یہ لوگ، خواہ ابن زیاد، خواہ یزید کا بھی اسی طرح کا ملتا جلتا رجحان تھا. ویسی بات میں سیاسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، شاہ شمر فلاں، سارے یہ تڑپ تڑپ کے سیاہ چہرے ہو کے، جسم گل گل کے گرتا رہا، اور اس طریقے سے یہ موت مرے ہیں. چند ہی مہینوں کے اندر یہ سارے تباہ ہو گئے. دوستو یہ بہت مظلومانہ داستان ہے. اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کے درجے اور اونچے کریں، لیکن مشن اور مقصد سمجھنا چاہیے کہ حضرت حسین جو آل بیت رسول ہیں، اور ان کے ساتھ بہت سارے لوگ اور بھی آل بیت والے ہیں، اور صحابہ اکرام بھی ہیں، خدام بھی ہیں، غلام بھی ہیں. ان لوگوں نے یہ کیا کام کیا ہے؟ یہ تو شہزادے تھے، لوگ عقیدت و احترام کا سلام کرتے تھے، آ کر ان کے سامنے ہدیے پیش کرتے تھے، دعائیں کراتے تھے. انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ اس مشن اور مقصد کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دکھ درد تو علیہ السلام کو بہت ہے، صحابی ہونے کے ساتھ، نواسہ رسول ہونے کے ساتھ بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم دھوکے کے ساتھ ہوا. ان تمام چیزوں کی وجہ سے اس واقعے میں دکھ درد زیادہ ہوا، لیکن مشن اور مقصد سمجھنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے ان قیمتی لوگوں نے اپنی قیمتی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، شہادت پیش کی، اور وہ ہے خلافت اسلامیہ. اس کے لیے ہم سب کوئی خاص کوشش نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ خلافت اسلامیہ کے نفاذ کے لیے ہم سب کو کوشش کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا